عزیزان محترم، آج کے جمعۃ المبارک میں جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے کچھ گفتگو کی جائے گی کہ جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کریں، وما کان من المشرکین، وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ تو اس لیے سب سے زیادہ توحید کی جو دعوت دی ہے اور سب سے زیادہ جس قوم کو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم تھی، اور سب سے زیادہ جو توحید کے پیروکار تھے، اور جس کو کہتے ہیں کہ یہ دین فطرت ہے اور دین حنیف ہے، یہ وہ دین حنیف ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا تھا۔ یعنی اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کہ وجہ کائنات امام الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جس نبی کی پیروی کا حکم دیا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اچھا، اس میں یہ بات ذہن میں ہو کہ وہ کون سی خصوصیات ہیں کہ جن کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کا حکم دیا ہے اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کریں۔ فرمایا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ابھی سنت ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں موجود ہیں، اور جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ دین فطرت ہے، یہ وہ فطرت کی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہی شروع کروا دی تھی۔ اب مثال کے طور پہ سب سے پہلے مونچھیں کتروائیں کس نے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سب سے پہلے کنگھی کس نے کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اور میں کہ کلی کس نے کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ مسواک کی ابتدا سب سے پہلے کہاں سے ہوئی؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ یہاں تک کہ اگر وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی بات آتی ہے، سب سے پہلے تو حضرت آدم نے کی تھی، جیسے پچھلے جمعے میں عرض کیا، لیکن اس کے بعد تعمیر نو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور انہوں نے دعا کی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اور یہ ربنا، اور دعا کی کہ اے اللہ میری یہ جو وادی ہے اور یہ جو جگہ ہے آپ اس کو ہمیشہ آباد رکھیے، دور دراز سے لوگ یہاں پر آئیں۔ تو اللہ نے قیامت تک کا سلسلہ شروع کر دیا ہے کہ قیامت تک پوری دنیا سے مسلمان حج بیت اللہ کے لیے سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے جاتے ہیں۔ پھر اگر ان کی بیوی ہاجرہ کی بات ہو تو ان کے چکر لگانے کو صفا مروہ کے سعی کو لازم قرار دے دیا جاتا ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی جو بیوی تھی ہاجرہ، انہوں نے 7 چکر لگائے، انہوں نے صفا مروہ کے چکر لگائے، اس کو لازم قرار دیا کہ جو حاجی ہوگا یا عمرہ کرنے والا ہوگا وہ صفا مروہ کے چکر لگائے گا۔ اور اگر ان کے بیٹے اسماعیل کو واد غیر ذی زرع پہ چھوڑنے کی بات آتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا ابراہیم ہم تم سے آزمائش لینے لگے ہیں، وہ آزمائش کیا تھی؟ اپنے بیوی بچوں کو اس حال میں چھوڑ دیا تھا کہ نہ پانی کا انتظام تھا، نہ کھانے کا انتظام تھا۔ وہ ہاجرہ بیوی پوچھتی رہی کہ صرف اس بات کا جواب دے دو کہ یہ اللہ کے حکم سے کر رہے ہو؟ فرمایا کہ اللہ کے حکم سے ہے۔ اور پھر جب پیاس کی شدت آتی ہے، وہ بچہ اپنی ماں سے دودھ مانگتا ہے، لیکن ماں چونکہ پانی موجود نہیں ہے، اس کی چھاتی پر دودھ نہیں اترا، وہ اپنی ایڑیاں رگڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس جگہ سے آب زمزم کو جاری کر دیتے ہیں۔ اور یہ وہ آب زمزم ہے کہ پوری مسلمان اس کا پانی پیتے ہیں۔ دور دراز کے لوگ جب حج کرنے آتے ہیں واپسی پر پانی لے کے جاتے ہیں، اور میں کہ قیامت تک کبھی وہ ختم نہیں ہوگا۔ اس لیے جب بات آئے ان کے بیٹے کی تو اللہ نے اس کو بھی، اس کا پینا بھی اس باعث ثواب قرار دے دیا کہ وہ پینے سے پہلے جو آدمی جو حاجت مانگے گا اللہ اس کی حاجت کو پورا کریں گے۔ تو اس لیے عزیزان محترم، یہ حج کے ایام ہوں چاہے وہ، اور اگر بات آتی ہے قربانی کی کہ اللہ نے خواب میں دکھایا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں،
تمہارا کیا ارادہ ہے؟ اور بیٹا کہنے لگا یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان، آپ کو جس چیز کا حکم دیا آپ اس کو پورا کریں۔ یہ نہیں کہا کہ کیوں ذبح کرنا ہے، کوئی جانور بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ قربانی جیسا ایک عظیم عمل بھی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے ابتدا کی ہے، تو ابتدا بات کی یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ اس شریعت میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی موجود ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ زیر ناف بال کاٹنے کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے زیر ناف بال اور بغلوں کے بال سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کاٹے، مونچھیں کترائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو ملت ابراہیمی کی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت میں اس کو باقی رکھا گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ سب سے زیادہ صفائی کا اہتمام کرنے والے، سب سے زیادہ پاکی کو پسند کرنے والے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اللہ تعالیٰ کو بھی یہ پسند آیا کہ یہ جو فطرت کا تقاضا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو جو فطرت کی چیزیں ہیں وہ دین میں ہیں۔ اب صفائی ستھرائی یہ دین ایمان کا حصہ ہے، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، یہ ہم وضو میں کرتے ہیں، اس کو سنت قرار دے دیا ہے، اور مونچھیں کتروانا اس کو بھی سنت قرار دے دیا ہے، اور اسی طرح حج بیت اللہ کو فرض قرار دیا صاحب نصاب پر، اور پھر اسی طرح قربانی جو صاحب نصاب ہے اس پر بھی واجب ہے۔ تو یہ وہ دین ہے کہ جس کو دین حنیف کہا جاتا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، کہ میں منہ کرتا ہوں اس ذات کی طرف کہ جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور فرمایا کہ والارض حنیفا، اور ایسے ایک دین کہ جو بالکل سیدھا ہے۔ تو یہ ملت ابراہیمی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے۔ ملت ایک راستہ بھی ہے، ملت طریقے کو بھی کہتے ہیں، ملت فطرت کو بھی کہتے ہیں، کہ وہ چیز جو آدمی کی فطرت بن جائے۔ نمازی ہے، 5 وقت کی نماز کا اہتمام اس کی عادت فطرت میں ہے۔ اب وضو کر رہے ہیں، سب سے پہلے وہ کلی کرے گا، ناک میں پانی ڈالے گا، پھر منہ دھوئے گا، یہ فطرت میں ہے۔ کھانا کھائے گا تو اس کا دل کرے گا کہ میرے ہاتھ میں میل کچیل نہ ہو، اس سے پہلے ہاتھ دھوئے گا، یہ فطرت میں ہے۔ تو اس لیے عزیزان محترم، دین مشکل نہیں ہے، بلکہ دین وہ ہے جو انسان چاہتا ہے، انسان کی طبیعت جو چاہتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی طبیعت کے مطابق ہی دین کو مقرر کر دیا ہے۔ اس لیے عزیزان محترم، اگر ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کے میدان کی بات کریں تو ابراہیم علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے جس قدر نعمتوں سے نوازا تھا، اسی قدر وہ شرک میں سینکڑوں نہیں ہزاروں بت بنائے ہوئے تھے کہ وہ جن کی پرستش کرتے تھے۔ سو لہٰذا کتابوں میں آتا ہے اور قرآن پاک کی واضح آیات ہیں کہ ابتدائی دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سب سے زیادہ جس نبی کو فرمایا کہ آزمائشیں دی گئی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، کہ اللہ نے جس آزمائش میں مبتلا کیا اسی آزمائش میں سرخرو ہوئے۔ اپنے والد کو دعوت دے رہے ہیں، قرآن پاک میں ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ آپ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کریں، وہ بہت سچے نبی ہیں۔ اب گئے ہیں اپنے والد کو دعوت دینے، اذ قال لأبیہ یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ اے ابا جان، آپ اس کی کیوں عبادت کرتے ہیں جو نہ سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ کسی کو کوئی کام آ سکتا ہے۔ اور پھر فرمایا یا ابتی لا تعبد الشیطان، قرآن پاک کے الفاظ ہیں، اے ابا جان شیطان کی پیروی نہ کریں، وہ تو کھلا دشمن ہے۔ اور پھر آگے فرمایا یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، میں تو آپ سے یہ ڈر رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب آپ کو آ پکڑے۔ اور پھر آگے سے کیا جواب ہوا؟ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، کہ ابراہیم کیا تو ہمیں ہمارے آباء و اجداد کے دین سے ہٹانا چاہتا ہے؟ اور آگے کیا جملہ فرمایا؟ لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیہ۔ ان کے ابا نے آگے سے کیا کہا؟ اے ابراہیم اگر تو اس حرکت سے باز نہ آیا تو میں تجھے رجم کر دوں گا یا سنسار کر دوں گا۔ قال سلام علیک، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ سے آپ کے لیے سلامتی مانگتا ہوں۔ عزیز محترم، دعوت کے میدان میں ہو،
تو ابراہیم علیہ السلام مقدم ہیں کہ جب انہوں نے دیکھا ایسے معاشرے میں پیدا ہوئے کہ پوری قوم ہی شرک میں مبتلا ہے، تو قرآن پاک کی یہ جو آیت ابھی خطبے میں پڑھی، فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، انہوں نے دیکھا کہ میری قوم ہے کہ کوئی سورج کی عبادت کرتی ہے، کوئی چاند کو خدا مانتی ہے، کوئی ستاروں کو خدا مانتی ہے۔ تو قرآن پاک کی آیت ہے 7ویں سپارے کی، فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، جب رات آ گئی تو ابراہیم علیہ السلام نے ستارے دیکھے، قال هذا ربی، کہ شاید یہ میرا رب ہو۔ فلما افل، جب وہ رات گزر گئی، دیکھا وہ جو ستارے ہیں وہ چلے گئے، میں کہ قال لا احب الآفلین، میں ایسی چیز کو پسند ہی نہیں کرتا جو ختم ہو جائے۔ اور پھر اگلی آیت میں کیا فرمایا، فلما رأى القمر بازغا، جب سورج کو رات کو دیکھا چمکتا ہوا، قال هذا ربی، کہا شاید یہ میرا رب ہو۔ فلما افل قال لئن لم يهدني ربی، جب یہ دیکھا کہ صبح ہوئی اور چاند بھی ختم ہو گیا، تو میں اس چیز کو بھی نہیں مانتا کہ جو بالکل ختم ہو جائے۔ اور پھر تیسری کیا فرمایا، فلما رأى الشمس بازغة، جب سورج کو دیکھا دن کو کہ وہ چمکتا دمکتا ہے، قال هذا ربی، میں کہ شاید یہ میرا رب ہو۔ فلما افلت قال لئن لم يهدني ربی لأكونن من القوم الضالين فإنی بریء مما تشرکون، کہ جب دیکھا کہ سورج بھی چلا گیا، جب رات ہوئی سورج غروب ہو گیا، اور پھر فرمایا کہ میں ایسی قوم سے بری ہوں کہ جو ان چیزوں کو خدا مانتی ہے، کہ جن کی خود کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ خود غروب ہو جاتی ہیں، بھلا وہ بھی کوئی خدا ہوا کہ جس کا وجود ختم ہو جائے۔ پھر اگلی آیت ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماء، میں تو پھر اپنا چہرہ اور اپنا رخ اس ذات کی طرف کرتا ہوں کہ جس نے تو زمین اور آسمان کی پیدائش کی ہے، والارض حنیفا، اور میں اس کی طرف اپنے رخ کو سیدھا کر لیتا ہوں۔ اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو بھی دعوت دی ہے، اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا مورتیاں ہیں، یہ کیا چھوٹی چھوٹی چیزیں مورتیاں ہیں کہ جن کے تم گرویدہ ہو رہے ہو۔ اور آگے فرمایا، اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون، کہ کیا ہو گیا کہ تم ایسی قوم کی عبادت کرتے ہو جو نہ سن سکتی ہے نہ دیکھ سکتی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فراغ الی اہلہم فقال الا تأکلون، فرمایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام ان کے پاس گئے، بتوں کے پاس، تو ان کو کہا ما لکم لا تنطقون، تم بولتے کیوں نہیں ہو، اور پھر میں تم سنتے کیوں نہیں ہو۔ تو لہٰذا قرآن پاک میں بھی واقع ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم جب میلے پہ جا رہی تھی، انہوں نے سب کو دعوت دی کہ سب چلیں، ابراہیم علیہ السلام ادھر ہی رہے، کہ جب وہ جا چکے تو ان کے بت گدھا میں گئے جہاں پر بت ہی بت پڑے ہوئے تھے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام بتوں کے پاس گئے، اور قرآن پاک کی آیت ہے ما لکم لا تنطقون، کہ تم بولتے کیوں نہیں ہو، بولو، تم سنتے کیوں نہیں ہو، یہ پوری قوم تو تمہیں خدا مانتی ہے، تم بولتے کیوں نہیں ہو۔ سو لہٰذا کلہاڑی پکڑی اور سب کو ختم کر دیا، سب توڑ دیے، اور جو ایک بڑا بت تھا اس کے کندھے پہ وہ کلہاڑا رکھ دیا۔ فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، انہوں نے کہا شاید جب لوگ آئیں گے وہ اس بڑے کی طرف رجوع کریں گے، اس سے پوچھیں گے۔ جب قوم آئی تو قرآن پاک کی آیات ہیں، قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا، یہ کس نے کیا، پوری قوم چیخ و پکار کرنے لگی۔ ایک نے کہا یقال له ابراہیم، کہ میں جانتا ہوں کہ ایک ایسے شخص کو کہ جس کا یہ کام ہو سکتا ہے اس کو ابراہیم کہتے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی، اور قرآن پاک میں آگے فرمایا قالوا فأتوا به على اعین الناس، کہ تم لوگوں کے سامنے کیا کرتے ہو۔ اور خلاصہ یہ ہوا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو فرمایا کہ کیا تم نے یہ کیا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو بڑا ہے اس نے کیا ہوگا، اس سے پوچھ لو۔
اور پھر فرمایا کہ فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون، کہ جب وہ دیکھا کہ ان کو پتہ چل گیا اور یہ کہا کہ یہ تو سن نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر کیسے اس خدا کی عبادت کی جا سکتی ہے جو نہ سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، جو نہ کسی کے کام آ سکتا ہے، اگر اس کو توڑ دو تو وہ کوئی جواب نہیں دیتا، تو تم کیوں اس کی عبادت کرتے ہو؟ تو یہ تھی ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کہ جس کو قرآن پاک میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ پھر اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ ذکر کیا جاتا ہے، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ سو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش سے نکالا، تو اس کے بعد کیا فرمایا کہ قوم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک مقدمہ چلایا جس میں فیصلہ یہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جائے۔ سو یہ بھی بہت بڑی آزمائش تھی کہ 40 دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں رکھا گیا، اور سب اس بات سے تھے کہ آج تو ہمارا مذہب سچ ہو کر رہے گا، لیکن جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آگ میں سلامتی کا ساتھ رکھا اور آگ کو یہ حکم دیا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا ابراہیم علیہ السلام ہی دی ہے۔ اِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، میں کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ نمرود کہنے لگا یہ بھی کوئی بات ہے؟ کتابوں میں آتا ہے کہ اس نے 2 آدمیوں کو بلایا، ایک کو قتل کر دیا اور ایک کو زندہ رکھا، کہا کہ دیکھو یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، ایک کو میں نے مار دیا اور ایک کو میں نے زندہ رکھا۔ پھر اگلی دلیل، اگلی بات ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی، اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، فرمایا کہ میرا پروردگار تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکال کر مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تم حقیقی خدا ہو تو تم سورج کو مغرب سے نکال کر مشرق میں غروب کر کے دکھاؤ۔ فرمایا کہ فبہت الذی کفر، بالکل وہ لاجواب ہو گیا۔ اس آزمائش میں بھی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو میں کہ سرخرو کیا، اور پھر اس کے بعد جو آزمائش آئی وہ کیا تھا؟ فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا واد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہ اپنے بچے کو ایسی جگہ چھوڑ آئے کہ جہاں پر کسی چیز کا وجود نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھی ان کی حفاظت کی، اور وہاں ایسی آبادی فرمائی کہ قیامت تک لوگ حج و عمرے کے لیے مکہ مکرمہ جائیں گے اور وہ حج عمرہ کریں گے۔ سنت ابراہیمی جو صفا مروہ کی سعی ہے، اسی طرح آب زمزم کا پینا ہے، یہ وہ سنتیں، وہ طریقے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جاری کیے ہیں، امت مسلمہ قیامت تک ان کو ادا کرتی رہے گی۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ اس سے بڑھ کر بھی آزمائش کیا تھی؟ سب سے بڑی آزمائش کے حکم دے دیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ خام میں دیکھ رہے ہیں لاڈلا بیٹا ہے، لیکن اللہ کے حکم کو مقدم کیا۔ اس سے بڑھ کر کیا آزمائش ہوتی ہے کہ وہ بالکل تیار ہو گئے، بچے کو نہلا دھلا کے تیار کر کے لے کے جا رہے ہیں اور گلے پر چھری چلا رہے ہیں، لیکن جبرائیل علیہ السلام مینڈک کو رکھتے ہیں، اس کو ذبح کیا جاتا ہے۔ اللہ کو یہ ادا اور یہ قربانی اتنی پسند آئی، فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، جب تک قیامت نہیں آئے گی اس وقت تک یہ سنت ہمیشہ زندہ رہے گی۔ لاکھوں مسلمان اللہ کے لیے قربانیاں کریں گے، جانوروں کو ذبح کریں گے، اس سے اللہ ان کے دلوں کو پاک کریں گے، ظاہری طور پہ بھی باطنی طور پہ بھی۔ قربانی کے احکام اور مسائل اگلے جمعے میں عرض کیے جائیں گے۔ تو آج کے جمعۃ المبارک کا خلاصہ ابراہیم علیہ السلام کی جو سیرت ہے اس کے مختلف پہلو ذکر کیے گئے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نبی کی پیروی اور اتباع کا حکم دیا گیا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اگر نماز میں درود شریف کی بات آئے تو اس میں ابراہیم علیہ السلام کا نام آتا ہے۔ نماز کی ابتدا کرنی ہو انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، کہ جس کو سیدھا راستہ کہا جاتا ہے یہ وہ ملت ابراہیمی کا راستہ ہے، اس کو لازم قرار دیا۔ بہت سے طریقے اور سنتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جاری کی ہیں، اور اس امت محمدیہ کو بھی ان کو اختیار کرنے کا اللہ تعالیٰ نے